آج ہم قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے فضائل کے اوپر بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بے مثل، پر اثر اور بہترین کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں نور ہے، اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اور ہم انجینئرنگ میں استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو چیز، کوئی بھی جو مشین بنائی جاتی ہے اس کا ایک آپریشن مینول ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو ڈیزائن کیا، انسان بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، تو اس کو چلانے کے لیے جیسے کسی مشین کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے اس کے ساتھ آپریشن مینول آتا ہے کہ اس کو بیسٹ طریقے سے اب بھی آپ چلا سکتے ہیں کہ اگر اس کے مطابق آپریشن مینول کے مطابق چلائیں۔ بڑی مثالیں چھوڑ دیں، آپ ایک چھوٹا سا یہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم بچپن سے وہ استعمال کرتے تھے تو ساتھ آتا ہے کہ یہ کس طرح کون سا بٹن آپ نے کہاں سے پریس کرنا ہے تو کیا ہوگا۔ تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا آپریشن مینول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے کہ انسان نے بیسٹ طریقے سے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا قرآن مجید کی جو فضیلت ہے اور قرآن مجید کی جو فضائل احادیث میں آئے ہیں وہ آج ہم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اس میں جو احادیث اس حوالے سے آئی ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اور اس پہ تھوڑی سی میں نے بھی کوشش کیا، جہاں سے میں نے لیا وہاں سے بھی انہوں نے بھی جو احادیث تھے ان کے اوپر ٹائٹل بھی لگایا، یعنی یہ اس کی ایک ہیڈنگ بنائی ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ یہ بنتی ہے کہ بن مانگے ملے، یعنی کون سا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مانگے بغیر ہی دے۔ تو اس حوالے سے حدیث قدسی ہے۔ سب سے پہلی حدیث آج کی ہماری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن نے میرا ذکر کرنے سے اور مجھ سے دعا کرنے سے روکے رکھا تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ افضل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ قرآن میں مصروف ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جو بھی قرآن مجید کے مضامین ہیں، قرآن مجید کے علوم ہیں، اس میں انوالو ہے، لگا ہوا ہے، اس کو دعا کرنے کا بھی جو ہے نا ٹائم نہیں مل رہا، ذکر کرنے کا بھی، باقی لوگ بڑی دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی لوگ دعا کر کے مانگ رہے ہیں نا، میں اس کو اس سے افضل دوں گا۔ تو یہ اس حدیث کا جو ہے نا مفہوم ہے۔ اگلی حدیث ہے قابل رشک لوگ، یعنی آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ بڑا رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہائے، اب آپ کے دل میں آتا ہے ہائے یار کیا بات ہے یار، میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو مزہ آ جاتا ہے، یار کمال ہے یار، بہت یار زبردست۔ اس کو کہتے ہیں قابل رشک ہونا۔ یار اس کے پاس تو یہ دیکھیں اتنی اچھی گاڑی بھی ہے یار، اس نے گھر بھی بنا لیا ہے، اس نے یہ بھی کر لی، تو ہم کہتے ہیں یار قابل رشک آدمی ہے، دیکھیں اس کی بڑی اچھی جواب ہے فلاں فلاں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جو ہے نا قابل رشک کہہ رہے ہیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ یعنی ہم بحیثیت مسلمان، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، اور جب اللہ کے رسول کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل رشک ہے تو ہمارے لیے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ 90% مسلمانوں کا اس میں وہ نہیں ہے، یعنی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا دن رات اس میں لگا رہتا ہے، جیسے پہلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا رہے، وہ بھی قابل رشک ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ قابل رشک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، تو ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جمع کر کے رکھتا رہے۔ تو یہ بھی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے۔
اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے تیسری حدیث ہے کہ قرآن فتنوں سے بچانے والا ہے، قرآن جو ہے وہ فتنوں سے بچانے والا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے آگاہ رہو ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب۔ اور یہ لمبی حدیث ہے، اور اس کے آگے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن مجید وہ چیز ہے، اس سے خیالات گمراہ نہیں ہوتے، اس سے زبانیں جو ہے نا گڑبڑ نہیں کر سکتی، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ترمذی اور دارمی کی حدیث ہے۔ تو بڑا فتنہ جو ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ ایک حفاظتی حصار ہے، ایک قلعہ ہے۔ آج کل کے دور میں جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں شاید پہلے زمانوں میں نہیں تھے۔ ہر زمانے کے اپنے فتنے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں جنگوں کے فتنے، حضرت علی کے دور میں کیا فتنہ تھا، آپس میں قتل و غارت، ٹھیک ہے، ہر دور کے فتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور کے جو بڑے فتنے ہیں وہ نظریاتی فتنے ہیں، وہ جو ہے نا فلسفیانہ قسم کے جو ہے نا وہ فتنے ہیں۔ اسلام کی جڑوں کو ہی لوگ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو 1400 سال سے مسلمانوں کی ایک جو ہے نا مسلمانوں کی اکثریت اور علماء کی اکثریت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے آگے آنورڈ جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جو باتیں آ رہی تھیں مسلمانوں کی متفقن علیہ تھیں، ان کو ہی وہ لوگ بدلنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں یہ فتنے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے قرآن مجید بہترین ذریعہ۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے وہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا اور جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا، 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک دفعہ کسی سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ کہاں آیا، نہیں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں قرآن پاک میں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ویسے کچھ بھی کہہ دے اور کانفیڈنٹلی لوگ آپ کو ایسے ہی کہہ دیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کہیں گے یار ایسے ہی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ اپنی طرف سے مار رہے ہوتے ہیں اور ایسے نظریات پھیلاتے رہتے ہیں۔ اگلا جو اس کا حدیث کا جو نا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ماہر کا کیا مقام ہوگا، یعنی جنت میں یا قیامت کے روز۔ تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں مہارت حاصل کی، یعنی قرآن میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنایا، قرآن سیکھتا رہا، قرآن کی جیسے تجوید ہے، اس کی مطلب حدیث ہے، تفسیر ہے، اس کی جو ہے نا معنی ہے، اس کی جو بھی اس سے متعلقات ہیں، اس میں جتنا سے زیادہ اپنے سیکھا، اس میں اپنے آپ کو بنایا، اس نے ایکسپرٹ بنایا، تو وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اب ظاہر ہے جس انسان کو اس چیز کی اہمیت ہوگی کہ واقعی قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو وہ تو بڑا فکر مند ہوگا، اور جس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کو اس بات کی کیا فکر کہ جی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، وہ تو کہتا بس دنیا میں ہی بس جو ہے نا میں ٹھیک ہوں تو بس صحیح ہے۔ اور اسی میں ہی حدیث میں بتا دیا کہ جو اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، یعنی کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ اٹک کر پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن کی تلاوت دل کا زنگ دور کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں چھت پہ جھولا لگا ہوا بچوں کو لوہے کا، تو اس کو زنگ لگا ہوا تھا، تو وہ اب اس پہ اوپر جب روغن کرنا ہے تو پہلے وہ ریگ مار، ہم اس کو کہتے ہیں ریگ مار سے، وہ اس کو اچھی طرح رگڑ کے اس کا جو ہے نا وہ زنگ دور کیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا جا کے اس کا جو ہے نا دوبارہ سے اس کو پالش کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے نمی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اس زنگ کو کیسے دور کریں، مطلب دلوں کو زنگ، اب دیکھیں لوہے کو تو زنگ جو بتا دیا میں نے کہ وہ تو اس طرح ریگ مار کے اتار لیں گے، اب دلوں کو زنگ لا کے کیا کریں گے؟ اب کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی طریقہ، کوئی آپ دل کے اندر چیز جا کے اس پہ رگڑیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن یہ دلوں کا زنگ دور کرتی ہے۔ تو اس میں بھی قرآن مجید کی جو ہے نا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے حافظ کا مقام ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، اور تو ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا، اور تو پڑھتے 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 جس منزل پہ جا کے رکے گا، یعنی تیرا قرآن مکمل ہو جائے گا، وہی تمہاری منزل ہوگی۔ تو اس میں قرآن مجید کے حافظ کی اور جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بغیر جو سینہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ بغیر قرآن سینہ جو ہے وہ ویران ہے، یعنی ایسا سینہ جس میں قرآن ہی نہیں ہے، جس نے حفظ ہی نہیں کیا کوئی قرآن، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ویرانہ ہو، کوئی بے آباد چیز پڑی ہو۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، اس کی مثال ویران گھر کسی ہے، یعنی ایسا گھر جو ویران پڑا ہو، جس میں کوئی جائے نہ اور کوئی سناٹا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے شاید کوئی ویران گھر دیکھا ہو کہ نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو گھر بے آباد ہو جاتے ہیں اور ویران پڑے ہوتے ہیں، اور کبھی اب وہاں جائیں نا تو آپ کو ویسے خوف آئے گا کہ یہ کیا ہے، ہو کا عالم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے جس کے سینے میں کوئی قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے کچھ یاد نہیں کیا ہوا، تو وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، اور یہ ترمذی اور دارمی کی حدیث ہے۔ اس حوالے سے جو اہم حدیث ہے اگلی، قرآن جو ہے شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں اس کی مثال، اس کو میں مثال سے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن مجید کی اتنی فضیلتیں ہم سن لیں تو ہمارے اوپر اثر ہو، ہم اس کی اہمیت کو جانیں، لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سنتے ہیں، تھوڑا سا اثر ہوتا ہے، بس پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس دنیا میں کسی کو پولیس پکڑ کے لے جائے، ٹھیک ہے، کردہ یا نہ کردہ گناہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جا کے بند کر دے حوالات میں، تو وہ بندہ کیا فیل کر رہا ہوگا کہ اے کاش کوئی مجھے چھڑایا آ کے، میں پریشان ہوں اور میرے گھر والے پریشان ہیں۔ تو جو کوئی بندہ جائے گا اس کو جا کے سفارش کر کے کہ نہیں یار یہ میرے محلے کا ہے، ٹھیک آدمی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو بھی ہے اس کو چھوڑ دے، میں سفارش کے لیے آیا ہوں، تو وہ اس کو چھڑا کے لائے گا، تو اس کا کتنا قدردان ہوگا وہ بندہ، اس کا تو احسان ہی نہیں بھولے گا اگر اچھا انسان ہوا تو، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت کے دن جب بندے کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس وقت قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ نہیں، اس نے مجھے پڑھا تھا، اس کو نہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سفارش، ٹھیک ہے نا، ہم بس سن کے پڑھیں گے اور سنیں گے اور نکل جائیں گے، سفارش اچھا چلو ٹھیک ہے یار، بس بات ختم، آگے چلیں۔ تو مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی شفاعت کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں قیامت کے دن، حشر کے دن جو ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہوگا اس کے ساتھ جائے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، تاکہ اس کو بالکل کوئی خوف نہ ہو، اس کے کوئی غم نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک طرح سے سفارشی بن کے اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے، جیسے علامہ اقبال کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب نہ سمجھیں، یہ کوئی اور چیز ہے، یعنی قرآن مجید دیکھیں دنیا میں تو ایک کتاب ہے، لیکن قیامت کے دن ایک انسان کی شکل میں اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں وہ بندے کے ساتھ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے، جو حدیث میں ہے، اسی طرح سفارش کے حوالے سے حدیث ہے کہ 10 گھر والوں کی سفارش کرے گا قرآن مجید، 10 گھر والوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، ان کی سفارش کرے گا۔ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس شخص کے ایسے 10 گھر والے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی وہ سفارش کرے گا، 10 لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا۔ ایسا شخص جس نے قرآن مجید پڑھا، یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو وہ اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد والدین اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے حدیث ہے کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا،
اس حوالے سے حضرت سہل بن معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، تو اس شخص کے جو والدین ہوں گے ان کو جنت میں یا آخرت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے وہ آج دنیا کے جو آپ کے گھروں میں سورج کی روشنی آتی ہے اس سے بھی زیادہ بہتر روشنی اس کو ملے گی. ایسے تاج جو ہے نا پہنایا جائے گا جس کی اتنی روشنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ تو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا ایسا تاج، تو خود جس نے قرآن مجید پڑھ کے عمل کیا اس کا خود اندازہ لگا لو. اس کا نہیں بتایا، اس کو بتایا نہیں ہے. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے. آپ نے کہا کہ اس کا اندازہ تم خود کر لو کہ جس کے والدین کو یہ، تو اس میں یعنی بیسیکلی تو اس کے والدین کو جو تاج پہنایا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کی تربیت کی تھی، انہوں نے اس کو قرآن کی سیکھنے کی طرف لگایا تھا، اس پہ اس محنت کی تھی کہ بیٹا قرآن پڑھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اسی طریقے سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے، اور اگلی حدیث جو ہے وہ طبرانی کی اور امام شیخ ناصر الدین البانی کی السلسلہ صحیحہ میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم دلانے کی فضیلت. اب یہ ہم سارے بیٹھے ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہم دنیاوی تعلیم پہ تو بڑا فوکسڈ ہیں. ٹھیک ہے یار، وہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، فلاں بن جائے، تو کیا ہم قرآن مجید کی تعلیم دلانے کی طرف بھی کوئی سوچ رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید جتنی جس کی اہمیت اتنی بیان کی جا رہی ہے فضیلت، تو ہم اس طرف کیا سوچ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ ہم سوچیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلائے گا اس کے والدین کو 2 پوشاکیں جو ہے نا پہنائی جائیں گی جس کے آگے دنیا اور ما فیہا ہیچ ہے، یعنی دنیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اور جب ان کو پہنائی جائیں گی قیامت کے روز تو وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کس خوشی میں ہمیں پہنائی گئی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تم نے اپنے بیٹے کو جو قرآن کی تعلیم دلائی تھی اس وجہ سے تمہیں پہنائی جا رہی ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے کی کیا اہمیت ہے. اور اس میں جو اس حوالے سے جو آخری حدیث ہے، اس کے بعد پھر ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے احادیث پڑھیں گے. لیکن اہمیت کے حوالے سے جو مسجد میں جا کر حدیث پڑھنے کے قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ مساجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اجتماع کی فضیلت. یہ آپ کو اکثر اس طرح کی حدیثیں جو ہے نا ذکر کی فضیلت میں، یعنی بظاہر جس طرح آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اس کی فضیلت میں آتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جائیں اور قرآن مجید پڑھیں، اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، ایک دوسرے کو سکھائیں، تو ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہیں نا ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں، یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں ان میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے یا ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. تو یہ حدیثیں جو ہے نا، مطلب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس میں بھی قرآن مجید کی جو ہے نا وہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اب ہم جو ہے دوسری طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے سے متعلق کیا حدیث آئی ہیں، وہ بڑی اہم ہیں، اور اس حوالے سے مزید ہم اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور تھوڑا سا میں بھی کوشش کروں گا کہ احساس ہم پیدا کریں کہ قرآن مجید کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے پہلی حدیث جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. غور طلب بات ہے کہ سب سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ ہے خیرکم، تم میں سے بہترین، یعنی مسلمانوں، کم خطاب کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے اور تمام مسلمان اس سے مخاطب ہوتے ہیں
کہ خیرکم اے مسلمانوں تم سب میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، دی بیسٹ پیپل امانگ یو، وہ ہیں جو کیا کریں، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھیں، و علمہ، اور اس کو سکھائیں. ٹھیک ہے. اب یہ کس کی بات ہے؟ یہ کوئی کسی ملک کے پرائم منسٹر کی بات نہیں ہے، یہ کسی آرمی چیف کی بات نہیں ہے، نہ کسی چیف جسٹس کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے اور امام الانبیاء کی بات ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ ساری احادیث اس کی صحیح ہیں، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کس کی بات ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو سب سچوں میں سے سچے ہیں، جن کو کافروں نے بھی کہا کہ صادق اور امین ہے. ٹھیک ہے. سب سے سچے انسان ہیں. ٹھیک ہے. اور کافروں کا اتنا یقین تھا کہ یار یہ جو کہہ دیتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے میں 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کروں گا. عتیبہ ابو لہب کا بیٹا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تو آپ نے فرمایا جا اللہ تعالیٰ، آپ نے بد دعا کی، اپنے دعا کی کہ یا اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے. تو وہ ایسے ہی اس کو اب یقین، اس نے کہا کہ اب میں نہیں بچتا. اس کو یقین تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے. تو وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے شام، تو رستے میں جو ہے نا اس کو شیر نے پھاڑ کھایا. بڑی انہوں نے کوشش کی حفاظت کرنے کی، لیکن شیر آیا اور اس کو کھا گیا. یہ روایات میں آتا ہے، سیرت میں پڑھیں تو وہاں بھی آتا ہے. اسی طرح ابئی بن خلف، امیہ بن خلف کا بھائی، امیہ بن خلف وہ بندہ ہے جس نے حضرت بلال کو غلام بنایا ہوا تھا اور وہ ظلم و ستم کرتا تھا. تو اس کا بھائی تھا ابئی بن خلف. ٹھیک ہے. تو اس کو نبی اکرم وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کرتا تھا اس طرح. تو اس نے کسی وقت ایسی کی، اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں قتل کروں گا. اب اس کو اتنا، اس نے کہا کہ آپ محمد نے کہہ دیا، نعوذ باللہ، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اب نہیں میں بچتا. ٹھیک ہے. تو اب وہ جب غزوہ احد کا موقع آیا اور مسلمانوں کو ایک طرح سے شکست ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، تو وہ آیا حملہ کرنے کے لیے نا. تو حضور پاک نے کہا کہ مجھے نیزہ دیں. چھوٹا سا نیزہ تھا. تو آپ نے اس کی طرف پھینکا. اس کی گلے کی تھوڑی سی خراش ہی آئی تھی، لیکن وہ تڑپ رہا ہے اور رولا ڈال رہا ہے کہ میں بس مر گیا، میں مر جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا یار یہ ہلکی سی خراش آئی ہے تمہیں، تو کیوں اس طرح گھبرا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد نے مجھے کہا تھا مکے میں کہ میں تمہیں قتل کروں گا، میں بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کافروں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین تھا. ٹھیک ہے. کہ جو کہہ دیتے ہیں ویسے ہی ہے، مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا. لیکن ہم آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ہمارا اس پہ کتنا یقین ہے؟ مجھے یہ آپ انصاف کے ساتھ دل میں سوچ کے بتا دیں. آپ اپنے، ہم سب گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ واقعی کیا ہم اس بات کو پورا یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا واقعی اس بات پہ ایمان ہے؟ کیا ہم قرآن مجید کو واقعی ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو دوسروں کو بتانا چاہیے، اس کی طرف دعوت دینی چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے. تو ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے نا بڑا وہ سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں کی جو ہے نا وہ احساس بھی ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس حوالے سے آگے حدیث میں جو آیا ہے قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے، وہ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، یعنی ایک حرف پڑھے تو ایک نیکی ہے، پھر ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا بڑھ کے 10 نیکیاں بن جائیں گی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ ہمارے نصاب میں شامل تھی جب ہم پڑھتے تھے میٹرک کی اسلامیات میں، لازمی میں، اور بڑی دنیا نے یہ حدیث پڑھی ہے، سنی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے میرے خیال میں تو
کہ اس حدیث کو تو ہم نے بہت زیادہ پھیلایا ہے، لیکن اس کے متبادل جو اگلی حدیث میں ابھی بیان کروں گا وہ ہم نے بہت کم، تو اس سے ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نیکیاں اکٹھی کرنے کا جو ہے نا وہ سوچا ہے، اور قرآن سیکھنے کی طرف نہیں گئے۔ اگلی حدیث میں 2 پڑھتا ہوں، پھر ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اگلی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے حضرت ابو ذر کو کہا کہ اے ابو ذر، ایک آیت سمجھ کر پڑھو گے تو 100 نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک آیت سمجھ کے پڑھو گے تو 100 نفل پڑھنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث ہے وہ یہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اور اگلی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ، اور مسلم شریف میں یہ صلاۃ المسافرین و قصرہا اس کا باب ہے، یعنی مسافروں کی نماز اور قصر نماز کے بارے میں بیان، یہ آپ خود بھی جا کے نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہمیں تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مسجد میں جائے اور 2 آیتیں قرآن مجید کی سیکھے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ مکہ کے کسی بازار میں جائے، جیسے عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز بڑے مشہور بازار تھے مکہ کے، وہاں عکاظ بازار میں جائے اور اس کو 2 حاملہ اونٹنیاں نام میں مل جائیں بغیر کسی کا نقصان کیے۔ اور اس زمانے میں حاملہ اونٹنی کیا چیز تھی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاملہ اونٹنی کیا بلا ہے ان کے لیے۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں گے یار یہ اگر تم کام کر دو نا تو آپ کو یہ 2 پراڈو گاڑیاں مل جائیں گی، ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہ بنتا ہے آج کے دور میں۔ ان کی سب سے بڑی متاع جو ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اونٹ تھے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، ہر چیز کو وہ اونٹ کے حساب سے میئر کرتے تھے، دولت کو جتنا بھی ہے وہ پوچھتے تھے کتنے اونٹ ہیں۔ اب دیت کا معاملہ ہے تو دیت 100 اونٹ رکھی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے تولے سونا یا اتنے کروڑ روپیے یا فلاں، کیونکہ ان کی یہی تھی بڑی دولت، اور اسی سے حساب سے وہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو حاملہ اونٹنی جس نے ایک اور اونٹ کو جنم دینا ہے وہ سب سے قیمتی ترین ان کی چیز تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قیمتی ترین چیز کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ جو بندہ 2 آیتیں قرآن مجید کی سیکھ لے گا وہ ایسے ہی جیسے 2 اونٹنیاں اس کو انعام میں مل جائیں، اور اسی طرح اگر 3 سیکھ لے گا 3 اونٹنیاں، 4 سیکھ لے گا 4، اور آج کے دور میں اگر سمجھانے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ اتنی پراڈو گاڑیاں یا کوئی جو بڑی گاڑی آپ سمجھتے ہیں، سٹی گاڑی یا GLI جو بھی آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی اہمیت ہے۔ اب یہ جو 2 احادیث میں نے بعد میں پڑھی ہیں الف لام میم والی حدیث کے بعد، تو اس پہ غور و فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم بر صغیر کے خاص طور پہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، ہماری جو ہے نا نفسیات کا حصہ بن گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی نفسیاتی سیٹنگ ہو گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، عمومی رویہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پہ کئی چیزیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو، جیسے میں نے ابھی پہلی حدیث پڑھی ہے کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 100 نفل پڑھنے کے برابر ہے، تو آپ اس پہ غور فرمائیں ہم سب کہ 100 نفل 100 رکعتیں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے جس کی 7 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی رکعت مکمل نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھ کے تو نہیں آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں نا، اس کے بعد کم از کم 3 آیتیں آپ نے بلانی ہوتی ہیں، تو 10 آیتیں ہو گئیں۔ 10 آیتیں ایک رکوع میں پڑھیں گے، ایک رکعت میں پڑھیں گے، تو جب 100 رکعتیں پڑھیں گے تو کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 1000 آیتیں۔ تو ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 1000 آیت بغیر سمجھ کے پڑھنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا میگنیفائی کریں تو ایک قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ 1000 قرآن مجید بغیر سمجھ کے پڑھنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا بتایا، بس ٹھیک ہے، اور اس کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ قرآن مجید آیا کس لیے بھائی۔ قرآن مجید تو آیا کہ آپ ہدایت حاصل کریں، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا احکامات دی ہیں۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے میں نے الف لام میم والی حدیث بیان کی ہے۔ اب پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ سعودی عرب جاتے تھے، وہاں سے خط لکھتے تھے، مجھے تو اپنا یاد ہے، میرے بڑے بھائی بھی باہر ہوتے تھے، وہ بھی خط لکھتے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ باہر گیا ہوا ہے اور وہ خط لکھتا ہے اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے،
خط لکھا اس نے کہ بھائی جو ہے نا میں نے گھر میں فلاں فلاں جگہ پہ اتنا خزانہ چھپایا ہوا ہے، اتنے ڈالر ہیں، 5 کروڑ ڈالر ہیں، اور 5 کلو کے قریب جو ہے نا سونا رکھا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں یہ اس طرح 2 کیمیکل پڑے ہوئے ہیں، ان کو کہیں مکس نہ کر دینا، یہ اس نے خط میں لکھا ہوا ہے، اگر مکس کر دیا تو گھر میں آگ لگ جائے، وہ آتش گیر مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ خط پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار میں اس کو، میرے باپ کا خط ہے، اس کو چومتا ہے بار بار، اور جو ہے نا وہ پڑھتا ہے اس طرح لائن لائن پڑھتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کا جو ہے نا خط پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ خزانہ نکال لے گا کبھی؟ اس طرح اگر 1000 سال بھی وہ پڑھتا رہے تو وہ خزانہ نہیں نکال سکتا، اور کسی دن بھی وہ 2 جو کیمیکل ہیں 2 برتنوں میں پڑے ہیں ان کو اکٹھے ڈال کے کہے گا کہ یار ان کو میں اکٹھا کر دوں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑے ہیں، تو وہ پورا گھر جلا سکتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ قرآن مجید نے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں، جو خزانے بتائے ہیں، یہ تو مثال ہے، قرآن مجید کے خزانے تو بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ تو وہ خزانے تب نکلیں گے جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو سمجھنے کے بغیر وہ خزانے نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ قرآن مجید بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے، بزرگ کہتے ہیں اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ بالکل مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے تو عربوں کو کہا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو اب پڑھیں ہی نہ، بس ٹھیک ہے ثواب اکٹھا کرنے کے لیے بس نیکیاں اور ملٹی پلائی کرتے رہیں۔ تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے کتاب نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ تو اس وجہ سے جو، اور دوسرا یہ جو میں نے مثال دی ہے کہ کیمیکل اور آگ گھر جلنے والا، تو جو کاموں سے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ایسے ہی ہیں، وہ سمجھ لیں آتش گیر مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس سے باز نہیں ہیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کس سے منع کیا ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر ہم وہ ظاہر ہے کسی وقت بھی اپنے آپ کو اور گھر کو آگ لگا سکتے ہیں، اور لوگ لگاتے ہیں آپ کے سامنے، معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں، اور یہ احادیث ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی طرف آئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی چھوڑی نہیں ہے جس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اور ہم کہیں کہ حضور پاک ہمیں یہ بات بتا کر نہیں گئے تھے۔ آپ نے دیکھیں ساری باتیں بتا دی ہوئی ہیں، اور وہ اگلی احادیث جو میں نے آپ کو بیان کر کے پڑھ کے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں کیا آیا ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یونس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو مال و دولت، جو گاڑیاں، جو بنگلے، جو بلڈنگیں، جو بھی دنیا کی دولت ہے، جتنا کچھ بھی وہ جمع کر رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہر ایسی چیز سے بہتر ہے جو دنیا کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تقریباً 4 دفعہ اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ 4 دفعہ اللہ نے فرمایا۔ تو کیا ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید مشکل نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید پڑھنے سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے غلط قسم کے پروپیگنڈے اور ایسے فلسفے پھیلائے گئے ہیں برصغیر میں خاص طور پہ کہ قرآن مجید پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن مجید پڑھنے سے ہدایت میں نہیں ہے گمراہ ہونا ہے، گمراہ وہ ہوتا ہے، قرآن مجید نے فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کچھ کو ہدایت دیتا ہے۔ گمراہ کن کو کرتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو متشابہات، جو کل ہم نے پڑھا ہے متشابہات آیات ہیں، اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس کی طویلیں کرتے ہیں، اپنے من گھڑت قسم کے نظریات اس میں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید میں سے اپنے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے۔ جو بندہ ہدایت کا طالب ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے،
اور قرآن مجید کوئی مشکل کتاب نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فقہی آیات ہیں یا مسئلے مسائل ہیں، وہ آیات تقریباً جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا 300 کے قریب ہیں. جو اسکالرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 6300 کے قریب اگر قرآن مجید کی ٹوٹل آیات ہیں نا تو اس میں 300 آیات ہیں صرف جو فقہی مسئلے مسائل سے متعلق ہیں. باقی 6000 آیات جو ہیں وہ نصیحت ہیں، وہ توحید، رسالت، آخرت کا بیان ہے کہ جو ہے نا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شرک نہ کرو، انبیاء ہیں ان کو مانو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، اور مرنا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کی تیاری کر لو. 1 to 1 وائوا ہونا ہے اللہ کے حضور، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، میرے لیے کیا کیا ہے، اس کا جواب ہم سب کو تیار کرنا چاہیے. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے. اس کے علاوہ تو قرآن مجید جو ہے نا اور کوئی ایسا فلسفہ تو نہیں آپ کو بیان کر رہا کہ اس میں مشکل ہے. تو یہ صرف 300 کے قریب آیات ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ بھی علماء نے ظاہر ان کا ترجمہ کر کے ہر چیز سیٹل ہو چکی ہے. کوئی آپ نے کوئی فقہی مسئلے مسائل تو نہیں نکالنے. جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے قرآن مجید میں ہدایت وافر تعداد میں موجود ہے. اس کے بعد ہم غور و فکر کریں کہ قرآن مجید جو نہیں پڑھے گا اس کا پھر کیا ہوگا. اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ کیا ہے. سورہ فرقان میں آتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قیامت کے دن اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ بے شک میرے رب میری قوم نے میرے بعد قرآن مجید کو جو ہے نا پس پشت ڈال دیا تھا، اس کو اگنور کر کے رکھ دیا تھا. اب دیکھیں یہ غور کریں، آپ سارے بیٹھے ہیں، ہم غور کریں کیا یہ صحابہ کرام کو حضور پاک صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ قرآن مجید تو اس وقت ہی نازل ہو گیا تھا نا، یہ ہمارے دور کے لیے تھی یہ آیت، کیونکہ صحابہ کرام نے تو نہیں پس پشت ڈالا نا، ہم نے ڈالا ہوا ہے. ہم پوری بحثیت قوم کیا کر رہے ہیں قرآن مجید. اگر ہم قرآن مجید سامنے رکھیں تو بڑے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی وجہ سے جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، اور ابھی ہمارا یہ کنکلوڈ ہم کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اسی قرآن سے کچھ قوموں کو عروج دے گا اور کچھ کو ان قرآن مجید کو چھوڑنے سے زوال دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا. یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت امت مسلمہ زوال کا اور ذلیل و خوار ہونے کا شکار نہیں ہے؟ یا امت مسلمہ ذلیل و خوار نہیں ہو رہی ہے نا؟ تو یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اور اسی پہ اپنا دکھ اور درد جو ہے نا مولانا حالی نے بیان کیا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے. اور یہ بھی تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے کہا ہوگا. ہزارے ایسے شاعر جو ہمارے ہیں ان کو تو 100 سال تو تقریباً ہو گیا گزرے ہوئے، تو ابھی تک 100 سال بعد بھی ہم اس سے مزید پستی میں جا چکے ہیں. اور اس پہ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے وہ وہی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف کی، جو بھی میں نے بیان کی ہے اسی کا انہوں نے ایک طرح سے ترجمہ سمجھ لیں کیا ہے اور تشریح کی ہے. اور بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. یعنی وہ تو معزز تھے، پوری دنیا پہ چھا گئے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت تھی، 1000 سال ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معزز تھے، دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی تھی، اور تم خوار ہو گئے ہو. کس وجہ سے؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور ہمارا رویہ کیا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ، میں آخری میرا پوائنٹ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، خوار ہونا چاہتے ہیں یا معزز ہونا چاہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں خواری کی زندگی ہی پسند ہے؟ کیا ہم خوار ہی ہونا چاہتے ہیں یا معزز ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہم معزز ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کو سیکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف. یہ مطلب ویسے پڑھتے رہنا ثواب کے لیے
ہدایت حاصل نہ کرنا، اس میں دنیا کے زندگی گزارنے کے، کامیاب قوم ہونے کے، بہترین انسان بننے کے، ہر طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اس پہ ہم چلیں گے تو ہماری قوم خود ہی ایک بہترین قوم بن جائے گی، اور ہم دنیا پہ دوبارہ سے حکومت کر سکتے ہیں، اور دوبارہ سے ہم راج کر سکتے ہیں، بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ وی ہیو ویری نان سیریس ایٹیچیوڈ اباؤٹ قرآن۔ یہ میرے آخری الفاظ ہیں کہ یعنی ہمارا رویہ قرآن مجید کے بارے میں انتہائی نان سیریس، انتہائی غیر سنجیدہ، اور ہم اس کو بالکل دارخور اعتنا نہیں سمجھتے، اور جو کوئی بھی قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتا ہے یا قرآن مجید کے حوالے سے لگا ہوا ہے، ہم اس کو سب سے دنیا کی نکمی ترین چیز سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا فضول کام ہے۔ یہ عملی مطلب معذرت کے ساتھ ہمارا اس شخص کے بارے میں، اس کام کے بارے میں عملی طور پہ یہی رویہ ہے کہ ہم اس کو دنیا کی سب سے نکمی چیز سمجھتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ قرآن مجید کی بات کریں، جہاں قرآن مجید کی بات ہو تو لوگوں کو ترلے کرنے پڑیں، منتیں کرنی پڑیں۔ لوگوں کو خود نہیں احساس ہونا چاہیے۔ جس بندے کو مرنا یاد ہے، جس بندے کو یاد ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ یار یہ اس کا تم نے کیا کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتا ہے اور اس کو اگنور کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں ہو سکتا ہے میرے اندر کمی ہو، کوئی بھی درس کر رہا ہے، کوئی بھی کہیں پہ بھی، اگر وہ کسی کو نہیں سمجھتا خود گھر میں قرآن پڑھے۔ آج کل تفاسیر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید سے بالکل تہی دست نہیں ہو سکتے، قرآن مجید کو اگنور نہیں کر سکتے، قرآن کو پس پشت نہیں ڈال سکتے، ورنہ جو ہے ذلت و خواری اس قوم سے کبھی بھی نہیں ہٹے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ، آپ نے میری کڑوی کسیلی باتیں سنی۔